أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. وہی سب کا مالک اور خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وخالق کل شیء. اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، وہی سبھی کا مالک ہے. انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہدایت کا راستہ دے کر، اور 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے. اب قرآن مجید کے اندر تو تھوڑے سے پیغمبروں کا ذکر ہے. ورسلاً قد قصصناہم علیک، اور ورسلاً لم نقصصہم علیک. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بعض پیغمبروں کا قصہ بیان کیا ہے، بعض کا نہیں بیان کیا. تو 1,24,000 پیغمبر یہ ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر ہیں. ورنہ قرآن کے اندر تو 25-27 پیغمبروں کا ذکر ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِن ذُرِّيَّتِهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے دل کا حجتنا، میری حجت ہے اس دھرتی پر. پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ذات معصوم نہیں ہے. اور جو معصوم مانتا ہے کسی کو، وہ اس کو رسالت کے درجے پر لے کر آتا ہے. اور یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ 1 کروڑ سال تک کوئی عبادت کر لے، نہ تو نبی بن سکتا ہے نہ وہ رسول بن سکتا ہے. نبی اور رسول وہی بنتا ہے جس کو اللہ نبی بنائے، جس کو اللہ رسول بنائے. وہ ایک دن بھی عبادت نہ کرے، وہ اللہ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں. اب مریم لے کر آئی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے مریم علیہ السلام، یہ تم نے کیا کیا؟ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی. تو نے یہ کیا کیا؟ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا. تو فاشارت الیہ، 3 دن کے بچہ، اس کی طرف اشارہ کیا. وہ بچہ بولا، پنگوڑے نے بولا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، مجھے برکت والا بنایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نبی بنا دے وہ پگوڑے کے اندر بھی بولتا ہے. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آدم علیہ السلام، وہاں پہ شیسا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد، سلیمان، بنی اسحاق میں سے 70,000 پیغمبر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر. حضرت عیسیٰ سب سے آخر میں نبی اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 570 سال کا وقفہ ہے. کتنا وقفہ ہے؟ 570 سال کا. تو 570 سال اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اب جو 570 سال کے اندر لوگ گزرے ان کا حساب کتاب کیا ہے؟ علی فترۃ من الرسل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علی فترۃ من الرسل، وہ اہل فترت لوگ ہیں کہ پیغمبر مبعوث نہیں ہوا. اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ جان
گے یا جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دوں۔ تو بھائی اہل فطرت کے یہ لوگ علی فطرت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر۔ اللہ کہتا ہے نبی نہیں آئے، پھر میں نے محمد مصطفیٰ کو بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ تو آپ جو پیغمبر کے بعد، محمد مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو پیغمبر مانے، ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ بیٹے تھے، ابراہیم بیٹا تھا، عبداللہ بیٹا تھا، طیب تھا، طاہر تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رہنے دیے کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے جانے کے بعد میری اولاد میں سے کسی کو نبی بنا دیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت کو تعمیر کیا، ایک نبی آیا رسالت کے ساتھ آیا، علم کے ساتھ آیا، دوسرا نبی آیا علم کے ساتھ آیا۔ فرمایا کہ انبیاء آتے رہے، ایک بلڈنگ بن گئی، ایک عمارت بن گئی، خوبصورت محل بن گیا، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ بے اللہ تعالیٰ ایک تمثیل کے ذریعے، رسول پاک کے ذریعے سمجھا رہی ہے کہ عمارت خوبصورت بن گئی، ابھی ایک پتھر کی ضرورت ہے، ایک اینٹ کی ضرورت ہے۔ وہ شگاف کو پر کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انبیاء کی عمارت میں اس پتھر کو لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے نبوت کے۔ میں میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اور وقان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ تو اب جو محمد مصطفیٰ ہے، خاتم النبیین ہے، تو کوئی آدمی کہے کہ مجھے نبی نے اپنے زیر سایہ نبی بنایا ہے۔ بھئی یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، میں بظور نبی ہوں، یعنی کہ نبی کے سائے کے نیچے نبی ہوں۔ بھئی ایک نظریہ آپ کوئی بھی چلاتے ہیں، نظریہ چلتا ہے، اس کے ذریعے سے لٹریچر نکلتا ہے، لوگ دعوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے زمیندارہ کرتا رہا، پھر سیال کوٹ کے اندر ڈپٹی کمشنر لگا رہا، اس کے بعد والا دنیا سے چلا گیا۔ زمین تھی کافی، اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، کوئی تفسیر نہیں چھوڑی، بہت بڑا عالم بن گیا، مناظرے کیے، عیسائیوں کو شکست دی۔ شمس القمر کے نبی نے چاند کو توڑا تھا، اس پر مناظرہ ہوا عیسائی کے ساتھ، اور مرزا غلام احمد قادیانی جیت گیا تھا۔ بھائی بلے بلے ہو گئی اس کی تو۔ اب بات یہ ہے کہ وہ گمان اس کے اندر پیدا ہوا۔ 1857 کا دور ہے، مسلمان تو بڑے ہوئے تھے، انگریز کوئی پودا چاہتا تھا کہ یہ قوم سیدھی سادھی ہے، ان کے اندر سے محمد مصطفیٰ کا عشق اٹھا دیا جائے۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا
پہلا فتویٰ لیا کہ انگریز کے خلاف لڑا نہ جائے، جو لڑے گا وہ باطل ہے۔ پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف نہ لڑنے کا مرزا غلام احمد قادیانی نے دیا تھا۔ پھر اس نے پہلے تقریباً 1898 کے اندر اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1902 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے قرآن کے اندر سارا کچھ قرآن کے اندر سے نکالا، براہین قاطعہ، براہین عامدیہ، اس کی کتاب پڑھو گے تم پاگل ہو جاؤ گے۔ اس کے مکاشفات پڑھ کے دیکھو، اس کے مبشرات پڑھ کر دیکھو۔ بھائی سیدھا سادہ آدمی اس کے سامنے تو آپ کرامتیں بیان کریں، وہ بندہ تو کرے گا بھائی بیجا ہو جائے گی۔ اس نے پوری کتاب لکھ دی، مبشرات کہ فرشتے مجھ میں نازل ہوتے ہیں اور میری آل اولاد آل رسول کی طرح ہے، میری بیٹیاں رسول کی بیٹیوں کی طرح ہے، میرا گھر اہل بیت ہے۔ او بھائی وہ جو کچھ بھی لکھتا رہا، یہ قوم اتنی اندھی تھی قبول کرتی گئی، علم تو ان کے پاس تھا نہیں۔ بھائی وہ وقت ہے کہ جس وقت کے دور میں علم مفقود تھا، لوگ کرامات سن کر پیروں مریدوں اور ان کے مرشد تعویلات کرامات بزرگی کا دور تھا، اور ان کے اندر سے یہی چیزیں جب اس نے دیکھا کہ یہ قوم تو بڑی زرخیز زمین ہے، ان سے کہہ دیا کہ مجھے رسول اللہ رات کو خواب میں ملے اور مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ آپ ہی مسیح علیہ السلام ہے، آپ ہی مسیح موعود ہے، آپ امام مہدی ہے، آپ ہی سارا کچھ ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی ابھی تو دجال آئے گا، ابھی تو ایک آگ جلے گی جو مشرق سے مغرب کی طرف۔ اس نے کہا ریل گاڑی نہیں چلتی، فرمایا کہ کراچی سے بنگلہ دیش سے چلتی ہے دلی تک، فرمایا کہ یہ ہے آگ، اس کے متعلق کہا گیا تھا۔ اور دجال اصل میں دجال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو ہم دجالی کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہیلی کاپٹر، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ انگریزوں کا بڑا بڑا بنایا ہوا سامان، یہ دجال ہے اصل میں۔ قوم مانتی گئی۔ اب وقت ہے یہ تمہارے گگیرے کے اندر آدھا گگیرا مرضی ہو گیا۔ یہ پاک معراج ہال کے ساتھ بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ مرزائیوں نے بنائی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی لوگوں نے، سر پہ امامے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جرمنی کا ویزا لگا کر ان کی ساری اولادیں وہاں پر جرمنی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یار تمہیں رسول اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ادھر ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ، نیچے سے ویزے لگا کر۔ بھائی وہ ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے 50 لاکھ روپیہ دیتے ہیں وہ، اور جاتے 1 کروڑ روپے، سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جرمنی کے اندر جا۔ ہمارے لوگ اتنے گمراہ ہوئے اور پیسے کے پیچھے چل کر محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا ایسے شخص کی خاطر کہ جو خود کہتا ہے کہ میں تو پاگل نواز شخص ہوں، مجھے ہذیان ہو جاتا ہے، کبھی مجھے پیچش لگ جاتے ہیں، اور اس کی موت واقعی 1908 کے اندر لیٹرین کے اندر گیا ہوا تھا، وہاں پر مردہ پایا گیا۔ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی وہ کہتا ہے یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد یہ ہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے پڑھو تو محمد رسول اللہ، لیکن نیت یہ رکھو کہ احمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ ہم جیسی نماز پڑھتے، ہم جیسے روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تم سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور یہ بدھو قوم، یہ یہاں پر عیسائیت نے تبلیغ کی، 2 کروڑ عیسائی کر دیا،
گرو نانک نے تبلیغ کی، 30 کروڑ سکھ پوری دنیا میں موجود ہے، قادیانی کی تبلیغ کی گئی، آج دنیا کے اندر 5 کروڑ قادیانی ہے، اور نظریہ اگر لکھا جائے وہ کتابیں چھپتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ سر سید کا نظریہ چلا علی گڑھ یونیورسٹی سے، اس نے سارے لوگوں کو انگریز بنا دیا۔ یہ تمہارے ایم ایس سی کر کے لوگ نکلتے کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، یہ جو ہے تمہارا نظام تعلیم، یہ انگریز نے کیوں چلایا تھا؟ اس نے کہا یہ سر سید سر کا خطاب دے دیا، اور اس سے وہ کام لیا۔ قرآن کی تفسیر لکھی اس نے، ساری جعلی لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ معراج، کوئی معراج نہیں ہوا تھا نبی کو، بس یہ دل کے اندر سے خیال پیدا ہوا تھا، خواب کو دیکھا، کوئی جبریل نبی پر نہیں آتا تھا، یہ اصل میں اندر سے آوازیں آتی تھی، اس کو جبریل کہتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی نبی کا شفاعت نہیں ہے قیامت کے دن، بھولے ہوئے ہو، یہ مولویوں نے تمہیں سارا کچھ سکھایا ہوا ہے۔ اور خطبات عامدیہ پڑھ کے دیکھو، اس نے معراج کا انکار کیا، قبر کے عذاب کا انکار کیا، اس نے وہ واہیات چیزیں پیدا کی، لاڑ مکالے کا نظام چلا۔ آج ہمارا ایم ایس سی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے، لیکن اسے کلمہ نہیں آتا، اسے کارل مارکس، ونسٹن چرچل، اور اسے ماؤ زے تونگ سے لے کر بڑے سے بڑا برنارڈ شاہ سے لے کر شیکسپیئر کے ڈراموں کا پتہ ہے، لیکن نبی کی سیرت کا کسی کو پتہ نہیں۔ اصل تو چیزیں کرتی ہیں نا، یہ تو اللہ والے لوگ اٹھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا کچھ ہی تباہ ہو رہا ہے، انہوں نے مدارس قائم کیے۔ انگریزوں نے تو سارا نظام تباہ برباد کر دیا تھا، کتابوں کو آگ لگا دی، قرآن مجید جلا دیے گئے، کتابیں اٹھا کر سمندروں میں پھینک دی گئی، لیکن اللہ والے نیک بندے موجود تھے، انہوں نے یہ قائم کیے مدارس قائم کیے کہ لوگ تو اللہ کے نبی کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے تصور کو، اس کی کتابیں پڑھی گئی تو سب سے پہلے محسوس کیا مولا صلاح اللہ امرتسری نے کہ یہ بندہ کل کو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہی ہوا، وہ فتنہ چلتا چلتا آخر میں سارے ہندوستان کے علماء اکٹھے ہوئے، پیر میر علی شاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا رات کی تاریکی میں، یہ شاہی قلعہ لاہور کے اندر۔ فرمایا کہ رکھ، پیر میر علی شاہ نے کہا کہ کرو مناظرہ میرے ساتھ۔ اس نے کہا 2 دلائل۔ پیر میر علی شاہ نے کہا کہ میں یہ قلم رکھتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ نے قلم رکھا اور قلم کھوتی چلنے لگا، لکھنے لگا کہ ماں کالا محمد آباد میں رجالکم۔ اور رات کی تاریکی میں مرزا غلام احمد قادیانی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ کے مقابلے۔ اس نے کہا یہ چل رہا ہے قلم اللہ کے حکم سے، یہ قلم چل رہا ہے رسول اللہ کی قوت سے، یہ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے میں پیر میر علی شاہ، میں پرپوتا ہوں، نواسا ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ یہ قلم لکھتی ہے کہ خاتم النبی محمد مصطفیٰ ہے۔ دو جواب اس کا، کوئی جواب نہیں آیا، اور رات کی تاریکی میں لاہور سے فرار ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تحریکیں چلی 1974 کے اندر، 1957 میں تحریک ختم۔ اب چھوٹی سی بات تھی، لیکن وہ چلتے چلتے نظریہ اتنا پھیلا لوگوں۔ تم اس وقت کی بات کرتے ہو، آج کے دور کے اندر یہ انجمن سرفروشان اسلام دل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے اللہ ہوں۔ فیصل آباد چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ملے گا جگہ جگہ پر۔ پاکستان کے اندر یہ کوٹری کے اندر کا ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے پہلے تو مسلمانوں کو ورگلایا،
پھر آخر میں اعلان کر دیا میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں نبی بھی ہوں۔ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی تو پہلے تھا، ریاض احمد گوہر شاہی آج بھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس کا چینل چلتا ہے یونس گوہر کا، یہ اس کا پوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا بیٹا ہے۔ وہ ساری اپنے باپ کی دادا کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی ایسا شامل کر دیا، ہمارے یہ نیٹ پہ چلتا ہے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرزائیوں نے، قادیانیوں نے ایسے ورگلایا بچوں کو، انہیں کہا تم تو پڑھے لکھے ہو، اور پاکستان نے تمہیں کیا دیا؟ تم نے ایم ایس سی کیا، ایم ایس سی کمپیوٹر تم نے کیا، آؤ 1 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں، چلو جرمنی کے اندر، چلو برطانیہ کے اندر، چلو کینیڈا کے اندر، اور تمہارا 1 کروڑ جوان ان مرزائیوں سے بھی دلوا کر باہر چلا گیا۔ بس یہی کچھ تھا نا ہمارے پاس، کہوگے ہم نے تو ٹھیکہ لے لیا عشق رسول کا، ہم سے تو بڑا عشق رسول ہی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں ہے۔ وہ بیچاری بڑھیا مر گئی سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر، کسی کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کو رات کو کوئی کمبل ہی دے دے موٹا، اور اس کو رضائی دے دے۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ اگر پورے ملک کے اندر ایک آدمی بھوکا مر گیا، اس کا عذاب سارے لوگوں پر ہوگا، کہ مسلمان لوگ کی ریاست کے اندر ایک بندہ بھوکا پیاسا جو مر گیا تھا، تو میں نے ترجیحات کو بدل دیا۔ بچیاں گھروں میں بیٹھی نہ لو، کبھی سوچا ہے تم نے کہ تم اس طرح پیسے اجاڑ رہے، ویسے پھینکے جا رہے ہو، اور کسی غریب کی بیٹی کا جہیز لے کر تو 50,000 روپے تم کو ثواب ملے گا۔ تفسیر عالمگیری میں لکھا ہے، فتح عالمگیری نے جس نے 1 دفعہ حج کر لیا، اس کے لیے دوسری دفعہ حج جائز ہی نہیں ہے۔ آئے دن عمرے میں جا رہا ہوں، اتنے جا کر بھیک مانگی، پکڑے گئے لوگ 10,000 8,000 پاکستانی نکلے اس میں سے۔ یہ پیغام رسالت، یہ محمد مصطفیٰ کے نام کو تم بدنام کرنا چاہتے ہو۔ اگر دہشت گرد پکڑا گیا وہ بھی پاکستانی، چور پکڑا گیا وہ بھی پاکستانی، سعودیہ کے اندر سر قلم میں 1000 بندوں کے 800 اس میں پاکستانی۔ یہ تمہاری آؤٹ پٹ ہے، یہ ایٹمی قوت ہے، کیمیائی توانائی اس کے پاس ہے۔ یہ ملک ہے تمہارا جس کے اوپر قبضہ ہے مافیا کا، جس کے اوپر قبضہ ہے منشیات فروشوں کا، جس کے اوپر قبضہ ہے ڈاکوؤں کا، جس کے اوپر قبضہ ہے ان جلاتوں کا، ان بڑے بڑے وکیلوں کا، ان بڑے بڑے ججوں کا، جو 20-20 لاکھ رشوت لے کر قاتلوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور سود کی کمائی کھا کھا کر پلے والی قوم کس طرح سے ترقی کر سکتی ہے؟ گھر گھر میں سود، گھر گھر میں سود۔ میری بیٹی بھی کر رہی ہے، میری بہو بھی کام ہے، بینک والے نہیں کرتے، او بھائی سارے کرتے، تم تو بچو، سود کی کمائی مت کھاؤ، سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال کا 1 لقمہ کھا لو گے، وہ کروڑوں کے جو تم یہ مرغر غذائیں کھاتے ہو اس سے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ باتیں مجھے پتا ہے بڑی کڑوی لگتی ہے تمہیں، لیکن یہ قرآن بڑا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ سننا پڑے گا تم کو، ورنہ کہیں منہ کر جاؤ اور چلے جایا کرو۔ ہم نے سچ بیان کرنا ہے، جو سچ نہیں سننا چاہتا وہ یہاں سے نکل جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قرآن نہیں سننا چاہتے۔ ہم اسے اپنے پاؤں کے ٹھوکر کے برابر نہیں سمجھتے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے قرآن، وہ قرآن پر نہیں چلنا، الٹا مولوی کو کہنا یہ بھی ایسے کر دیا، اور تو کر کاروبار جا کر، تجھے کون روکتا ہے؟ تو جیسے مرضی کر،
تو جا اس منڈی ہیرا منڈی میں چلا جا، تجھے کون روکے گا؟ لیکن دوسرے شریفوں کی بچیوں کو تو تباہ نہ کر۔ تجھے دیکھ کر سارا محلہ گندا ہو گیا، اور گند تو ایک گھر میں تھا، وہ پھیلتے پھیلتے ادھر تک آ گیا ہے۔ پھر کہتے چپ کرو جی مولوی صاحب بولو نا، یہ بولا جائے گا، اور یہ وقت آنے والا ہے، یہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، ان کے نیچے شیطان کو سجدہ کرنے والے سر چھپے ہوئے ہیں، جو سچ نہیں بتاتے ان کو۔ کوئی آدمی کہے گا جس نے 70,000 روپیہ لیا ہے کہ یار تو داڑھی رکھ لے، کون کہے گا؟ انہیں کہا مینو کہنا صدر ہے۔ کوئی کہے گا سود کا کاروبار نہ کر، نہیں، کوئی مولوی نہیں کہے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کوئی نعت خواں لے آؤ، کوئی مولوی لے کر آؤ، پیسے لے کر تمہیں ذرا نہ ثواب ملے گا، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا عبادت ہے، نبی کی صلاح خانی عبادت ہے، عبادت میں پیسہ لینا حرام ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پڑھو فتاوی رضویہ کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ اس حد تک فرمایا جو عورتیں میلاد پڑھتی ہے ان کی آواز باہر جاتی ہے، زمین آسمان کے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ سے استغفار کرو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور یہ بات ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ہے اللہ کہتا پہنچاؤ، وَلِيُنذَرُ بِهِ، اور لوگوں کو ڈراؤ اس سے۔ تسی کہتے ٹھپ کے بس مردیاں نوں بخشی آؤ، نہیں، اس کو چلاؤ اپنی زندگی کے اندر۔ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو دعا مانگنے والے نے پتہ نہیں وضو بھی کیا کہ نہیں، وہ تیری بخشش کی دعا کرے گا، کیا قبول ہوگی تیری؟ خود عمل کر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔